اسرائیل نے 4 یرغمالی رہا کرا لیے، حملے میں 210 فلسطینی مارے گئے۔ حماس اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ غزہ میں ایک کارروائی کے دوران 4 یرغمالیوں کو رہا کرا لیا ہے، جبکہ حماس کے مطابق اسی علاقے میں اسرائیلی حملے میں 200 سے زائد فلسطینی شہری اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق فوری طور پر واضح نہیں کہ اسرائیل کا حملہ اور یرغمالیوں کی رہائی ایک ہی آپریشن کا حصہ تھا، تاہم یہ دونوں غزہ کے علاقے النصرات میں پیش آئے۔ یمن کے قریب مال بردار بحری جہاز پر حوثیوں کے میزائل حملے۔ یمن کے ساحل کے قریب ایک مال بردار بحری جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ایمبرے نے بتایا کہ بحری جہاز پر اینٹیگوا اور باربوڈا کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ کمپنی نے بیان میں کہا ہے کہ سنیچر کی رات کو بحری جہاز خلیج عدن کے پاس 8.2 کے TS کی رفتار سے جنوب مغرب کی جانب بڑھ رہا تھا کہ جہاز کے اگلا حصے پر میزائل آ کر لگا۔ سیکیورٹی خطرات۔ اسرائیل میں الجزیرہ کی نشریات پر پابندی میں مزید 45 دن کی توسیع۔ اسرائیل کی کابینہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ الجزیرہ ٹی وی کی نشریات سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، جس کے بعد اسرائیل کے ٹیلی کام ریگولیٹر کی طرف سے TD چینل کی نشریات پر پابندی میں مزید 45 دن کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق تل ابیب کی ایک عدالت نے گزشتہ ہفتے اسرائیل میں الجزیرہ کے آپریشنز پر ابتدائی 35 دن کی پابندی لگائی تھی، جو سنیچر کو ختم ہو گئی تھی۔ ایران میں صدارتی الیکشن کے لیے 6 امیدواروں کا اعلان۔ سابق صدر احمدی نژاد کا نام پھر مسترد۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق صدارتی انتخابات کے لیے جن امیدواروں کے کاغذات منظور کیے گئے ہیں، ان میں اکثریت قدامت پسند ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد نئے صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن رواں ماہ 28 جون کو منعقد ہوں گے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ایران کی شورا نگہبان نے حتمی انتخاب 80 امیدواروں میں سے کیا ہے۔ یہ شورا ایران میں ہونے والے انتخابات کی نگرانی کرتی ہے۔ یورپی یونین کے شہریوں کی زندگی آسان۔ یورپی یونین کے پارلیمانی الیکشن کے لیے 6 تا 9 جون تک ہونے والے انتخابات کے تناظر میں خبر رساں ایجنسی AFP نے اس امر کا ایک مفصل جائزہ لیا کہ کس طرح اس بلاک نے صارفین کی زندگی کو یکسر بدل دیا ہے۔ آج یورپی یونین کے 27 ارکان میں سے 20 یورو کو بطور کرنسی استعمال کرتے ہیں۔ یورو زون میں شامل ممالک کے درمیان اب بغیر فیس کے رقم کی منتقلی کی جا سکتی ہے، جبکہ مسافروں کو اب غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح کے بارے میں فکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ نریندر مودی تیسری مدت کے لیے بھارتی وزیر اعظم بن گئے۔ بھارت کے ہندو قوم پسند سیاستدان نریندر مودی آج اتوار 9 جون کو تیسری مدت کے لیے ملکی وزیر اعظم بن گئے۔ مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے حالیہ پارلیمانی الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس تقریب کے موقع پر نئی دہلی کے صدارتی محل میں سینکڑوں کی تعداد میں حاضرین موجود تھے، جبکہ صدارتی محل کے باہر بھی دور دور تک ہزارہ شہری اس حلف برداری کی تقریب کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ میانمار کے فوجیوں نے جسموں سے ٹیٹو کاٹے اور قیدیوں کو پیشاب پلایا۔ اینی شاہدین کا دعویٰ۔ اینی شاہدین نے BBC کو بتایا ہے کہ 2.5 روز تک فوجیوں نے گاؤں کے رہائشیوں کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا۔ لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر انہیں مارا گیا، ان پر جلتا پیٹرول ڈالا گیا اور کچھ لوگوں کو پیشاب پینے پر بھی مجبور کیا گیا۔ میانمار کے فوجیوں کو حکومت مخالف اراکان آرمی کے حامیوں کی تلاش تھی۔ حالیہ مہینوں میں اراکان آرمی میانمار میں سب سے مؤثر فوج مخالف قوتوں میں سے ایک بن کر ابھری ہے۔ سمارٹ فون کا لڑکا کہلانے والا مصنوعی ذہانت کا آلہ ریبٹ R1 عام فون کی جگہ لے پائے گا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا مصنوعی ذہانت کا یہ ڈیجیٹل معاون ایک دن میرے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے میرا فون ہے، یعنی ایک ایسی چیز کے جس کے بغیر گزارا مشکل ہو جائے۔ آپ اس ایجاد کے پیچھے کی سوچ کے بارے میں اندازہ لگا سکتے۔ لاکھوں لوگ چیٹ GPT اور کلاؤڈ جیسے مصنوعی ذہانت کے چیٹ بوٹس استعمال کر رہے ہیں، وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک بالکل نئی کیٹیگری کے آلات متعارف کروانا چاہ رہے ہیں، جس کی ایک مثال R1 ہے۔ 2.5 کروڑ پاؤنڈ کا فراڈ کرنے والے نوجوان کی وہ معمولی غلطی جو اسے قانون کی گرفت میں لے آئی۔ اس نوجوان نے آگے جا کر لوگوں کو دھوکہ دے کر 25 ملین پاؤنڈ حاصل کیے، لیکن بعد میں وہ ایڈنبرا میں واقع ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کے ٹوائلٹ سے گرفتار کیے گئے۔ ایلیٹ اب لوگوں کو فراڈ سے بچانے کے لیے بطور ماہر کام کرتے ہیں۔
اور انہوں نے اپنی کہانی BBC اسکاٹ لینڈ کی ایک ڈاکیومنٹری کنفیشنز آف اے ٹین ایجر فرادسٹر میں بیان کی۔